رسول بخش رئی صاحب، دیر آئد درست آئد. ہم نے دیکھا کہ آخری کال سے اب آخری کارڈ تک بات آ چکی ہے، لیکن یہ اچھی بات ہے کہ ایک مذاکراتی کمیٹی تشکیل دے دی گئی ہے. یہ ایکسپیکٹ نہیں کیا جا رہا تھا پی ٹی آئی سے کہ وہ مذاکرات کی طرف جائے گی. اب اگر ایسا ہو گیا ہے تو اس میں کوئی نتیجہ خیزی آپ کو نظر آ رہی ہے؟ دیکھیں، یہ پاکستان کی سیاست ہے اور ویسے بھی سیاست کے بارے میں کوئی پیشین گوئی کرنا اتنا مشکل ہے، کبھی ہو نہیں سکتا. کہ اس میں ہماری جو صورتحال ہے وہ بالکل ایک تیز رفتاری سے بدلتے ہوئے موسم کی ہے کہ معلوم نہیں کہ کل کیا ہوگا، تو کچھ نہیں کہہ سکتے. لیکن جو اس وقت صورتحال ہے ملک کی، اور یہ صرف آج کی نہیں ہے، تقریباً کو پچھلے 4 سال سے ہم جب کہ پی ٹی آئی کی حکومت بھی تھی اس کے آخری سالوں سے ایک بے یقینی کسی کیفیت ہے کہ یقین یہ ہوتا ہے کہ کل کا فیصلہ یہ ہوگا، پالیسی یہ جاری رہے گی، حکومت اپنا وقت پورا کرے گی، حزب اختلاف کا رویہ یہ ہوگا. تو ہمیں اس بے یقینی کسی کیفیت میں یہ سمجھنا کہ ڈیلا کامیاب ہوں گے یا یہ سول نافرمانی کی تحریک کامیاب ہوگی، تو اس کے بارے میں کچھ حتمی طور پہ نہیں کہا جا سکتا. لیکن اگر ہم ڈیلاگ کو دیکھیں تو سارے ملک کے سنجیدہ طبقات یہ چاہتے ہیں کہ حکومت اور تحریک انصاف میں معاملات طے ہو جائے. اور ظاہر ہے کہ حکومت معاملات طے اس وقت تک نہیں کرے گی جب تک کہ اس کو اسٹیبلشمنٹ کی طرف سے آشیرواد نہیں ہوگی، اور اس کو وہ آشیرواد حاصل کرنی چاہیے. کہ کبھی ایسا ہوا نہیں ہے پاکستان کی تاریخ میں کہ اسٹیبلشمنٹ اور کوئی سیاسی جماعت عوام کے سامنے مذاکرات کی میز پر بیٹھے ہوں. ان کے بیک چینلز ہیں، سب کے ساتھ چلتے رہتے ہیں. اس وقت میرا خیال ہے کہ تحریک انصاف کے ساتھ مکمل طور پہ بند نہیں ہوا، کسی نہ کسی سطح پہ ضرور بات ہوتی ہوگی. وہ اپنے طور پہ جاری رہے گی. لیکن رسول بخش رئی صاحب، آپ کو لگتا ہے کہ اس مذاکراتی کمیٹی کی تشکیل کے بعد کہیں کوئی بات چیت کا سلسلہ شروع ہوا ہے؟ دیکھیں، ایک طرف سے تو ایک مثبت اشارہ آ گیا تحریک انصاف کی طرف سے کہ یہ کمیٹی موجود ہے، ہم بات چیت کے لیے تیار ہیں. دوسری طرف سے آپ دیکھیں کہ حکومت کیا کہتی ہے. یہ تو شہباز شریف صاحب کی حکومت پر ڈیپینڈ کرتا ہے کہ کل وہ کیا آ کے پریس کانفرنس کرتے ہیں کہ ہم ان سے مذاکرات نہیں کرتے، یا کہتے ہیں کہ شرائط لگانا شروع کر دیتے ہیں. ان کو چاہیے کہ پاکستان کی سیاسی صورتحال جو کہ میں سمجھتا ہوں کہ بہت پریشان کن ہے، اور اس وجہ سے ہمارے ریاستی ادارے کمزور ہو رہے ہیں، اپنی ذمہ داری کو سمجھنا چاہیے، اپنی ذمہ داری کو سنبھالنا چاہیے، اور فوراً انہیں بھی اعلان کرنا چاہیے کہ ہماری طرف سے بھی یہ مذاکراتی کمیٹی ہے. چلو ان دو مذاکراتی کمیٹی کو آپس میں مل کے ایجنڈا طے کرنا چاہیے، بات چیت شروع کر دینی چاہیے. اگر حکومت سنجیدہ نہیں ہے تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ کوئی کمیٹی نہیں بنے گی. اگر کمیٹی نہیں بنتی تو مطلب یہی ہے حکومت مذاکرات نہیں کرنا چاہتی. بلکہ وزیر اعظم صاحب کو تو یہ بہت کچھ پہلے کر لینا چاہیے تھا. جب اقتدار میں آئے تھے تو اسمبلی کے ایوان پہ کھڑے ہو کے کہتے کہ ہم نے پرانے ماضی کے زخموں کو مندمل کرنا ہے اور مرہم رکھنی ہے، ہم نے آگے بڑھنا ہے، ہم نے کوئی ریونج نہیں لینا. لیکن ایسا ہوگا یا نہیں ہوگا، اس کے بارے میں چونکہ شہباز شریف صاحب سے رسول بخش رئی صاحب، آپ کو نظر کیا آ رہا ہے آگے؟ اگر 14 دسمبر سے پہلے کوئی پیش رفت نہیں ہوتی تو پھر 14 دسمبر کے بعد کا منظرنامہ کیا ہوگا؟ سول نافرمانی اور بائیکاٹ مہم؟ میرا خیال یہ ہے کہ ہمیں اس خطے کی تاریخ کو، صرف یہ پاکستان کی تاریخ نہیں ہے، ہندوستان کی تاریخ میں بھی ایک سول نافرمانی کی تاریخ چلائی تھی مہاتما گاندھی نے، کسی حد تک کامیاب تھی، اور وہ کچھ چند ایک چیزیں جن کے اوپر وہ سالٹ مارچ تھا. لیکن اس کے لیے انہوں نے ایک ایسا کارکن تیار کیا تھا جو پاکستان یا ہندوستان کی تاریخ میں آج تک کوئی سیاسی رہنما یا کوئی سیاسی جماعت آج تک پیدا نہیں کر سکی. ان کو تربیت دی گئی تھی کہ آپ نے تشدد نہیں کرنا، آپ نے کسی چیز کو توڑنا نہیں، اور اگر آپ کے اوپر لاٹھیاں بھی برسائی جائیں، کوڑے مارے جائیں، کچھ کیا جائے، کتنا بھی آپ کے ساتھ ظلم اور تشدد کیوں نہ کیا جائے، آپ نے کوئی جواب نہیں دینا. یہ ایسی تربیت پاکستان میں کسی سیاسی جماعت کی ہوئی ہے. یہ پورا عدم تشدد کا ایک فلسفہ تھا جس کی وجہ سے کہ کسی حد تک وہ تحریک کامیاب ہوئی تھی، اور عدم تشدد کی بنیاد پر
جب مارٹن لوتھر کنگ جونیئر نے سول ڈیسوبیڈینس کی تحریک نہیں چلائی تھی، سول رائٹس کی تحریک چلائی تھی. تو پاکستان کے جو معروضی حالات ہیں، یا ہماری تاریخ ہے، یا ہماری معاشرے اور سیاست کی ساخت ہے، اس میں سول نافرمانی کی بات کرنے سے پہلے کسی سیاسی جماعت کے اور تحریک انصاف کے فلسفیوں کو سمجھنا چاہیے کہ اس کا مقصد کیا ہوتا ہے. اس کے لیے معاشرے کی تیاری کس حد تک کرنی ہوتی ہے، کارکن کس قسم کا تیار کرنا ہوتا ہے، اور پھر ریاست کی استعداد، صلاحیت اور اس کے منشا کو بھی دیکھنا ضروری ہوتا ہے. ٹھیک ہو گیا کہ اگر آپ بل نہیں دیتے تو کل آ کے واپڈا کا آدمی آ کے آپ کا میٹر کاٹ دے گا، آپ کیا کریں گے؟ تحریک انصاف والے آپ کو متبادل بجلی تو نہیں فراہم کر سکتے، ایگزیکٹلی یا گیس تو نہیں فراہم کر سکتے، بل دے دیا تھا یا آپ ٹیکس نہیں دیتے تو آپ کی جائیداد کرک ہو جاتی ہے. تو دیکھیں، جب تک کہ ریاستی ادارے فعال ہیں، ریاست اس حد تک مضبوط ہے کہ اپنا حکم نافذ کر سکے، تو تحریک انصاف یا کوئی اور سیاسی جماعت سول نافرمانی کی تحریک کامیابی سے نہیں چلا سکتی. ٹھیک ہے، احتجاج ہوتے رہیں گے، مظاہرے ہوتے رہیں گے، کچھ لوگ دکھاوے ٹھیک ہے. کے تو لیے آپ کا بھی ادھر یہ کی ماننا ہے کہ پی ٹی حرکتیں بھی آئی کریں گے، اچھی بات ہے مذاکرات کی ایسا طرح، نہیں لیکن اس کو مکمل مذاکرات پر ہی اصرار کرنا چاہیے. سول نافرمانی کارگر دکھائی نہیں دے رہی. رسول بخش رئی صاحب، آپ کے نیشنل ہیرو ایک بار پھر اہمیت اختیار کر رہے ہیں. دیکھیں مولانا صاحب، دو باتیں مولانا صاحب کے بارے میں وثوق سے کہہ سکتا ہوں. ایک تو وہ یہ ہے کہ قومی ہیرو رہیں گے، دوسرا یہ ہے کہ ہمیشہ وہ خبروں میں بھی رہیں گے. اچھا، یہ دو چیزیں کبھی آپ مولانا صاحب سے علیحدہ نہیں کر سکتے. مولانا صاحب کی سیاست کی شروعات اور عروج اور جو کچھ بھی ہے وہ مدرسوں سے ہے، کیونکہ مدارس ایک بہت بڑی کانسٹیچوئنسی ہیں پاکستان میں مولانا صاحب کی سیاست کی. اور جس طرح سے آپ کہہ سکتے ہیں، جنرلائز کر سکتے ہیں کہ دکاندار نواز شریف صاحب کی ہیں، اور شہیدوں کی قبریں پیپلز پارٹی کی ہیں، اور یہ نوجوان کھلاڑی غالباً تحریک انصاف کے ہیں، تو یہ مدرسے منظم ہیں. ان کی وہاں پہ مذہبی ٹریننگ اپنے مسلک کے مطابق ہوتی ہے. یہ مسلکی مدارس ہیں، دینی مدارس آپ کہہ سکتے ہیں، اسلامی مدارس ہم سب کو کہتے ہیں. لیکن یہ ایسا نہیں ہوتا کہ مولانا صاحب کے مدارس جو دیوبندی مسلک سے تعلق رکھتے ہیں، جو میری معلومات ہیں، وہاں پہ بریلوی نہیں پڑھتے، وہاں پہ اسماعیلی مسلمان نہیں پڑھتے، وہاں شیعہ مسلمان نہیں پڑھتے. تو سب سے زیادہ فروغ جتنا اس بارے میں تحقیق کی گئی ہے، اگر مدارس کا فروغ ہوا ہے پاکستان کی تاریخ میں پچھلے 40-50 سال میں، تو وہ شیعہ مدارس کا نہیں ہے، وہ بریلویوں کے مدارس کا بھی نہیں ہے. وہ اگر ہے اور دیوبندیوں کا ہے، وہ دوسروں کا بھی نہیں. تو جتنا مدارس پھیلے ہیں، مولانا صاحب کی سیاست اتنا مضبوط ہوئی ہے. اچھا، ان کے امیدوار دیکھیں بلوچستان سے کون ہوتے ہیں، خیبر پختونخوا سے کون ہوتے ہیں. یہ مدارس سے آئے ہیں، اور مدارس کو علماء ہیں، اور ظاہر ہے کہ ان علاقوں میں جہاں سے کہ یہ وہ جیتتے ہیں، وہاں ان کی کچھ حیثیت ہے معاشرتی سطح پر. جو مولانا صاحب کا مقام ہے، کسی مولانا صاحب کا خیبر پختونخوا میں، وہ پنجاب میں نہیں ہے، وہ سندھ میں نہیں ہے. جو پشتون ایریاز میں ہے وہ غالباً دوسرے علاقوں میں نہیں ہے. تو مولانا صاحب نے اپنی یہ کانسٹیچوئنسی اسلام آباد تک پھیلا دی ہے. اگر اسلام آباد میں اگر مدارس کو آپ شمار کریں تو سنا ہے کہ سینکڑوں میں ہے، اگر ہزاروں میں نہیں. تو کوئی محلہ، کوئی سیکٹر، کوئی گرین ایریا خالی نہیں ہے جہاں بھائی کہ مولانا صاحب کے لوگ نہ بیٹھے ہوئے ہوں. تو اس لیے ہر حکومت چاہتی ہے کہ مولانا صاحب جو کہتے ہیں، ذرا ان کی بات ذرا دھیان سے سنو، اس سے پہلے کوئی بہت بڑا خطرہ سامنے ان کے درپیش ہو جائے، اور اس کے لیے وہ طاقت استعمال کریں. تو مولانا صاحب کسی بھی صورت میں، جس طرح وہ کہتے ہیں کہ مدارس کی آزادی، خود مختاری، عزت، احترام پر ہم کبھی حرف نہیں آنے دیں گے، کبھی کمپرومائز نہیں کریں گے. تو دوسری طرح بات یہ ہے ٹھیک ہے کہ مدارس ہمارے وہ نہیں ہے جو کسی زمانے میں اسلامی دنیا میں ہوا کرتے تھے، اور وہ بھی نہیں ہے جو انڈسٹریلائزیشن سے پہلے یورپ میں ہوا کرتے تھے. تو مولانا صاحب، میرا خیال یہ ہے کہ اپنے مطالبات سامنے رکھتے ہیں، اور حکومت کو جو مجبوریاں ہیں ان کے پیش نظر وہ کہتے ہیں ٹھیک ہے مولانا صاحب، بیٹھ کے بات کرتے ہیں.
ٹھیک ہے. اس وقت جو صورتحال ہے تحریک انصاف کے ساتھ ان کی لڑائی ہے. مولانا صاحب کو کسی صورت حکومت اور بلاول بھٹو ناراض نہیں کرنا چاہتے. رسول بخش رئیس صاحب باتیں کر رہے ہیں کفایت شارے کی، عوام کا درد سینے میں لیے گھوم رہے ہیں، معاشی بحالی کے لیے عوام سے قربانی مانگ رہے ہیں، ٹیکسوں کی بھرمار بھی عوام پر، اور جب بات ہو اضافے کی تو اپنی سیلریز میں اضافہ کرنے کے لیے سب ایک ساتھ بیٹھ جاتے ہیں. کیا انہیں کوئی پوچھنے والا نہیں ہے؟ بالکل پوچھنے والے ہیں، لیکن ان کے پاس طاقت نہیں ہے. پوچھنے والے تو عوام ہے نا. عوام کے پاس کیا طاقت ہے کہ آپ نے اپنے کمنٹ میں کہا کہ یہ عوامی نمائندے اگر ہوتے تو ایسے کام کبھی نہ کرتے. یہ ایک طبقہ ہے حکمرانوں کا جو صرف اپنے مفاد میں کام کرتا رہا ہے پاکستان میں. اس وقت صورتحال یہ ہے کہ پنجاب کی حکومت نے ایک بھاری بھرکم قسم کا زرعی ٹیکس نافذ کر دیا ہے جو اگلے مہینے سے شروع ہو جائے گا پنجاب میں، کہ کاشتکار جس کی کہ آپ نے گندم خرید نہیں کی اور ابھی تک وہ رکھ کے بیٹھے ہوئے ہیں، اور 4,000 4,500 اس وقت قیمت تھی، آپ نے باہر سے منگوا کے وہ جو کمیٹی بنی تھی اس کی ابھی تک رپورٹ نہیں آئی. کسان کو آپ مار رہے ہیں، ٹیکس لگا رہے ہیں، اس کے اجناس نہیں خرید کر رہے ہیں. بچے اس وقت دیکھیں اس کے لیے آپ کہہ رہے ہیں کہ ہمارے پاس پیسے نہیں ہیں، لیکن ڈاکٹر صاحب آپ کو نہیں لگتا بہت ارلی سٹیج پہ یہ بات کی جا رہی ہے تنخواہوں میں اضافے کی اراکین اسمبلی کی؟ ابھی تو حکومت بنے 8-9 مہینے ہوئے ہیں، اتنی جلدی کیا ہے؟ اتنا اضافہ پہلے کبھی نہیں ہوا. میں نے سارا نکال کے اس لیے کہ دیکھیں کہ جب پیسہ بنانا ہو تو اس کے لیے جلدی ہوتی ہے، اس کے لیے دیر کس بات کی. اور ظاہر ہے کہ ایک فیصلہ ہی کرنا ہے نا، سب نے بیٹھ کے فیصلہ کرنا ہے اور دیکھنا کہ کاش اتنی جلدی اور اتنی عجلت میں عوام کے حق میں بھی کوئی کیا جاتا.